یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح ہمیں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے ہاں آ کر سجدہ ریز ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین، اگر تم کہا مانو گے ان لوگوں کا جو کافر ہیں، ان لوگوں کی پیروی کرو گے، ان لوگوں کی زندگی کو دیکھ کر اسی طرح جینے کی کوشش کرو گے اور ان کی مانو گے، تو فرمایا کہ یردوکم علی اعقابکم، وہ تمہیں الٹے پاؤں پلٹ دیں گے، اسلام سے دور کر کے کفر کی طرف تمہیں دوبارہ لے جائیں گے۔ اگر تم ان کی پیروی کرو گے، ان کی مانو گے، ان کی زندگی کو خوبصورت سمجھو گے، انہی کی تعریفات میں وقت گزارو گے، تو وہ تمہیں یردوکم علی اعقابکم، تمہیں وہ الٹے پاؤں پلٹ دیں گے، کفر کی طرف تمہیں لے جانے کی کوشش کریں گے، فتنقلبوا خاسرین، بس فرمایا کہ تم میں سے جو بھی پلٹے گا نا، دراصل وہ خسارے کی طرف جائے گا، وہ نقصان کی طرف ہی پلٹے گا۔ کبھی بھی غیر مسلم، کافر، مشرک، اس کی زندگی کو دیکھ کے ہم اپنی زندگی کو خوبصورت نہیں کر سکتے۔ یہ ہماری اپنی ذاتی سوچ فکر ہے، ہم کہتے ہیں نہیں جی فلاں دیکھیں فلاں دیکھیں، ان کی زندگی کمال، فلاں کی زندگی کمال۔ دراصل اگر اسلام سے زندگی لیں تو دنیا اور آخرت انسان کی خوبصورت ہے۔ ہم نے کبھی کوشش کی ہی نہیں ہے نا۔ ہم نے یورپی نظام کو دیکھا کہ ان کا انداز زندگی کیسا، وہ موج مستیاں کرتے ہیں، آزادی ہے ان کے لیے، جس طرح ہماری بچیاں بھی کہہ رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، مختلف نعرے لگانے، آزادی چاہنا، میرا جسم میری مرضی، کیا کیا الفاظ، انتہا کی یہ بے شرمی ہے، بے حیائی ہے۔ اسلام جو حکم دیتا ہے نا، اسلام کے ہر حکم کے اندر اس قدر یعنی حکمتیں ہیں کہ ہم سوچ ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسلام خوبصورت زندگی چاہتا ہے، دنیا اور آخرت کی خوبصورت زندگی چاہتا ہے۔ اگر ہمیں کوئی نظر آ رہا ہے غیر مسلم، ان کی ظاہری زندگی آزادانہ اور ان کی بچیاں بے لغام، بے حیائی، جانوروں کی طرح گھوم رہے ہیں، تو اس کو ہم ایک پرامن زندگی نہ سمجھیں۔ وہ دراصل حقیقت میں ذلیل و رسوا ہیں، وہ پریشان ہیں وہ لوگ۔ بہترین زندگی ہماری اور ہماری بچیوں کی ہے کہ ہم اسلام سے اپنی زندگی لیں، ہماری بچیاں باپردہ گھروں کے اندر باشعور باعزت ہو کے رہیں، یہ خوبصورت انداز ہے۔ تو فرمایا جب بھی تم ان لوگوں کی پیروی کرو گے جو کافر ہیں، غیر مسلم ہیں، انہی کو آئیڈیل بناؤ گے، انہی کی زندگی خوبصورت سمجھو گے۔ آج کل ہمارا معاشرہ بگڑ گیا، ہمارا جوان طبقہ دیکھ لیں، اکثر میں یہ بات کرتا ہوں، انڈین فلمی ایکٹر لوگوں کا انداز ہے ہمارا جوانوں کا، ٹوٹل بالوں کی کٹنگ بھی اسی طرح، لباس بھی اسی طرح، چلنا پھرنا بھی اسی طرح، بولنے کا سٹائل بھی اسی طرح، سب کچھ انہی کو لیا ہے ہم نے کبھی بھی قرآن اور حدیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انداز زندگی کو تلاش نہیں کیا۔ جتنے ہمارے یہاں جوان ساتھی بیٹھے ہیں آن کیمرہ، جتنے ساتھی سنیں گے، آپ اپنے دل سے پوچھیں کہ کتنی مرتبہ میں نے کوشش کی کہ میں قرآن اور حدیث سے سیرت مصطفیٰ کو تلاش کروں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کچھ انداز ہمیشہ اپنانے کی کوشش کروں، پتہ ہی نہیں ہے۔ لباس مصطفیٰ یہ تو چل سنت زوائد میں سے ہیں، سنت خدا جو ضروری سنتیں ہیں، ضروری طریقہ مصطفیٰ تھا، ان کو کس قدر اپنایا ہم نے۔ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں، ہمیں عزتیں ملیں، سکون ملے، راحت ملے، عیش و عشرت ملے، پریشانیاں دور ہو جائیں، غم دکھ تکلیف دور ہو جائیں، اللہ کی رحمت برسے، خدا راضی ہو جائے، اللہ کے محبوب قیامت کے دن میری وجہ سے روئیں نہ بلکہ مسکراتے ہوئے مجھے سینے سے لگائیں، تو پھر میں اور آپ غیر مسلم، یہود و نصارہ، انگریزوں کی زندگی کو چھوڑ کر زندگی مصطفیٰ کو اپنانے کی کوشش کریں۔ یہ خوبصورت طریقہ ہے، یہ اسلام ہے۔ اگر ہم اس طرف متوجہ ہوں تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اگر ان لوگوں کی پیروی کرو گے جو کافر ہیں، مشرک ہیں، یہود و نصارہ ہیں، غیر مسلم ہیں، انہی کی زندگی کو آئیڈیل بناؤ گے تو وہ تمہیں موڑ دیں گے اسلام سے، بھٹک جاؤ گے، اور یہ حقیقت ہے۔
ہمارا جوان طبقہ جو بھی انہی کا سٹائل اپنا رہا ہے، دیکھ لیں کہ وہ کس قدر نمازی ہے، کتنی ہمارے جوان ہیں۔ اب اس وقت کتنی بزرگ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اپنے جوانوں کو دیکھیں، اس وقت کیا گھروں میں سوئے ہوئے نہیں ہیں؟ نماز کی طرف کیوں نہیں ہے؟ کیا آپ لوگ کوشش نہیں کرتے؟ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ زندگیاں بدل کے رکھتی ان لوگوں نے، زندگیاں برباد کر کے رکھ دی انہوں نے، فلموں کے ذریعے، ویڈیوز کے ذریعے ہمارے جوانوں کی زندگیاں خراب ہو گئی ہیں۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم بالکل بھول گئے، اور ہماری بچیاں کتنی ہمارے گھروں کے اندر، میری اور آپ کی بیٹیاں بہنیں ہیں جو سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی کو دیکھتی ہیں، اور سیدہ کی سیرت کو دیکھ کر ان کے مطابق پردہ پوشی، ان کے مطابق ان کی طبیعت، ان کے مطابق عبادات، ذکر و اذکار۔ کس حد تک ہماری بچیوں کی کوشش ہے؟ ہم مسلمان ہیں، بس نام کے مسلمان رہ گئے، ہمارا ٹوٹل طور طریقہ غیر مسلم کا، یہود و نصارہ کا ہے۔ اسلام کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے بالکل ہی، ایمان اور اسلام صرف نام کا باقی رہ گیا۔ وہ حدیث پاک ہے نا مشکات کے اندر، بلکہ یہ بخاری مسلم کی بھی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب وقت ہے کہ میری امت پہ صرف اسلام نام کا باقی رہ جائے گا، حقیقت اسلام نہیں ہوگا، اندر نور ایمان نہیں ہوگا، اندر اندھیرے ہوں گے، نور ایمان بجھ جائے گا۔ اور اسی طرح آگے فرمایا قرآن صرف نام کا باقی رہ جائے گا، حقیقت قرآن کی تلاوت نہیں ہوگی۔ کتنی حد تک میں اور آپ، میرے اور آپ کے بچے، میری اور آپ کی بچیاں گھروں کے اندر مخلص ہو کے ریگولر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، کوئی خبر نہیں ہے۔ ہم نے برکت کے لیے گھر میں رکھا ہوتا ہے، کبھی کبھار اٹھایا، صاف کر لیا، جھاڑ لیا، پڑھا ہے۔ اکثر گھروں میں آج کل ہے ہی نہیں، اکثر بچے آئے ہوتے ہیں صاف ستھرے نئے قرآن ہوتے ہیں، مسجد میں رکھنے کے لیے آئے ہوتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ کوئی پڑھنے والا نہیں ہے نا، گھر پڑھے پڑھے پھر اس کو گناہ سمجھ رہے ہیں، گھر پڑا ہوا ہے، غد و غبار سے بھرا ہے۔ چلو بیٹا جاؤ مسجد میں رکھ کے قرآن پاک کی کیا ضرورت ہے ہمارے گھر کے اندر؟ یہ کتاب نازل ہوئی تھی اپنی زندگی کو خوبصورت کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ رب تعالیٰ نے جسم عطا کیا، یہ مشینری فٹ کی اس کے اندر، اس کو کس طرح چلانا ہے، کہ رب تعالیٰ نے یہ ساری بک ہمیں عطا کی، اس سے دیکھو، اسی کے مطابق اس وجود کو چلاؤ، تمہاری دنیا اور آخرت خوبصورت ہوگی۔ میں یہ کئی مرتبہ مثال دے گیا، ہمارے ہاں عام چھوٹی سی آج کل موبائل کا دور ہے، ہر ایک کے پاس موبائل ہے۔ اب موبائل کا جو بنانے والی کمپنی ہے انہوں نے ایک اصول دیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جب بھی موبائل لیں ڈبے کے اندر ایک لیٹر بھی ہوتا ہے، بک ہوتی ہے چھوٹی سی، اس کے اندر مکمل اس کا طریقہ استعمال ہوتا ہے، آپ اسی کے مطابق چلائیں گے تو ٹھیک ہے، وگرنہ بیکار ہے۔ وہ کال آئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ جس نے بنایا موبائل اس نے کہا کہ کال آن کرنی ہے تو یہ بٹن ہے، پریس کریں گے اوکے ہوئے گا۔ اگر آپ آف والے کو دبا کے کال سن سکتے ہیں؟ نہیں سن سکتے۔ کیوں؟ اس لیے اس کے کہنے کے مطابق نہیں چل رہے، جو انہوں نے مشینری فٹ کی اس کے مطابق چلیں گے تو یہ چلے گا۔ رب تعالیٰ نے ایک انسان کو جسم عطا کیا، اس کے اندر جو اعضاء مشینری فٹ کی، دل دیا ہے، دماغ دیا ہے، سوچ فکر دیا ہے، نفس امارہ ہے، نفس مطمئنہ ہے، نفس لوامہ ہے، پھر رب تعالیٰ نے لیٹر بک ہمیں عطا کیا، اس کے مطابق فرمایا دیکھو، ٹھیک ہے نا؟ کب تم اگر جھوٹ بولو گے تمہارے اندر کی نظام سارا ڈسٹرب ہو جائے گا، اندر نور ایمان بجھ جائے گا، سچ بولو گے اندر نور ایمان بڑھے گا۔ کیا لینا ہے کیا نہیں لینا، کیا دینا ہے کیا نہیں دینا، کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کیسے چلنا ہے کیسے پھرنا ہے، کیا سوچنا ہے کیا بولنا ہے، سب کچھ رب تعالیٰ نے اب اس لیٹر بک کے اندر ہمیں عطا کر دیا ہے۔ اگر ہم اس کے برعکس کرتے رہیں گے، ظاہراً وجود تو ہے، اندر کی حقیقت انسانیت مردہ ہو جائے گی۔ ہم نے غیر مسلم کی چھوٹی سی بنائی ہوئی چیز کو ان کی لیٹر بک کے مطابق استعمال کیا، لیکن وہ پروردگار عالم جس نے تخلیق کیا اس کی لیٹر بک کو ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، اپنی منمانی سے استعمال کر رہے ہیں۔ انتہا کی نادانی اور انتہا کی جہالت ہے۔ تو ہم نے قرآن اور حدیث سے اپنی زندگی کو تلاش کرنا۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، اگر تم پیروی کرو گے ان لوگوں کی جو کافر ہیں، انہی کی مان کر ان کی زندگی کو دیکھ کر اسی طرح زندگی جوگے، تو وہ تمہیں کفر کی طرف لوٹا دیں گے اور تم خسارے کی طرف چلے جاؤ گے۔ بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، بلکہ اللہ تمہارا مولا ہے۔ اللہ کی طرف متوجہ رہو، رب سے پوچھو جو رب نے تمہیں عطا کیا یہ قرآن پاک، اس سے اپنی زندگی کی تلاش کرو۔ وہو خیر الناصرین، وہ بہترین مددگار ہے تمہارا۔ مدد تم غیر مسلم کافر سے نہ لو، اللہ ہی تمہارا مددگار ہے۔ اس سے مدد کس طرح لوگے؟ جینے کا طریقہ قرآن سے لو، حدیث سے لو، اس کے محبوب کی زندگی کو دیکھو، اللہ کے نبی کی زندگی۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے خوبصورت نمونہ ہے، اس کو دیکھ کر کبھی جینے کی فرمایا کوشش کرو۔
سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ینزل بہ سلطانا، ان قریب رب تعالیٰ کافروں کے دلوں کے اندر ایک رعب پیدا کر دے گا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک کیا ہے۔ اس نے یعنی شرک کیا، اور شرک پر کوئی دلیل اس نے نازل نہیں کی ان کے لیے، یہ مشرک ہیں، ان کے دل کے اندر مسلمانوں کا اللہ تعالیٰ رعب پیدا کر دے گا۔ غزوہ احد کے اندر یہ خاص جو شان نزول ہے اس کا، غزوہ احد میں جب کفار لوٹے نا، انہوں نے سمجھا کہ ہم نے بس مسلمانوں کو اب شکست دے دی ہے، اب یہ ڈر گئے۔ پھر انہیں سوچ آئی کہ ہم نے جب فتح پا لی تھی، کامیاب ہو گئے تھے، کیوں نہ ہم ایسا کرتے کہ مدینہ میں چلے جاتے، تمام مسلمانوں کی ختم کر دیتے۔ پھر کچھ لوگوں کی یہ سوچ تھی کہ واپس لوٹیں، لیکن رب تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر خوف پیدا کر دیا تھا۔ نہ بھائی بدر کو دیکھو، بدر کے موقع پر مسلمانوں نے ہمارا کیا حشر کیا تھا، اللہ نے ان کے دل کے اندر خوف پیدا کیا، ڈر کے مارے وہ آگے ہی چلے گئے، پیچھے نہ لوٹے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کے دلوں کے اندر خوف پیدا کر دیا تھا۔ اور مومن کے پاس سب سے بڑی طاقت ایمان کی طاقت ہے، اور غیر مسلم کافر جس چیز سے، مسلمان کی جس چیز سے ڈرتا ہے نا، وہ ایمان کی طاقت ہے، یاد رکھیں۔ اور اس وقت اسے پتہ ہے کہ مومن مسلمان کے پاس کس قدر ایمان کی طاقت ہے، اس لیے وہ بے دھڑک ہو کے اللہ کے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنائے جا رہا ہے، دین کی گستاخی کیا کچھ نہیں کیے جا رہا۔ اسے علم ہے کہ یہ بیچارے ہیں، کیا کریں گے، ملنگ ہیں یہ سارے، انہیں علم ہے کہ وہ طاقت، ایمانی طاقت، وہ غزوہ بدر کے اندر جو نظر آئی، جو تبوک کے موقع پر نظر آئی، جو اندلس کے کنارے پر طارق بن زیاد کی سے چمکتا ہو ایمانی نور نظر آیا، یا فاروق اعظم نے کیسر و کسریٰ کو کے محلات کو، ان کے تختوں کو پلٹ کے رکھ دیا، وہ طاقت ان کے اندر نہیں ہے، یہ ختم ہو گئے ہیں، بیچارے ہیں سارے، بس یہ نام کے مسلمان ہیں۔ اس وقت جو چاہو کرتے پھرو، مسلمان کچھ نہیں کر سکتے۔ غیر مسلم ڈرتا تھا تو مسلمان کے ایمان کی طاقت سے ڈرتا تھا، جو مسلمان کے اندر ایمانی طاقت ختم ہو گئی ہے۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تمہارے ایمان کی وجہ سے ان کے دلوں کے اندر رعب پیدا کر دیا ہے، اور وہ شرک کرتے تھے، شرک پر ان کے پاس کوئی دلیل نہ تھی، اور ان لوگوں کے لیے فرمایا وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، جہنم ٹھکانہ ہے، وَبِئْسَ الْمَثْوَى الظَّالِمِينَ، کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے ان لوگوں کے لیے۔ تو لہٰذا میں اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہم ہر میدان کے اندر کامیاب ہوں، غیر مسلم شکست خوردہ ہو ہم سے، تو ہم اپنے اندر نور ایمان پیدا کریں، اپنی زندگی کو خوبصورت کریں، قرآن اور حدیث سے کچھ جینے کے اصول لے لیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق دے۔ اپنا مسائل بیان ہو رہے تھے، وضو کے فرائض کل بیان کیے تھے، امید ہے کہ آپ ساتھیوں نے جن کو یاد ہیں وہ تو یاد ہیں، انہوں نے دوبارہ ان کو رپیٹ کیا ہوگا، باقی جن کو نہیں یاد انہوں نے کوشش کی ہوگی، نہیں تو وہ نیٹ پہ اپنے اپلوڈ کر دی، ایک چھوٹا سا 1.5 منٹ کا کلپ ہے تقریباً، وضو کے فرائض قرآن کی آیت کے حوالے سے، اس کو لازماً یاد کریں۔ وضو کے اپنے فرائض کے بعد ہوتی ہے سنتیں۔ سنت طریقہ اگر چھوٹ جائے تو یعنی یہ نہیں کہ وضو نہیں ہوگا، وضو ہو جائے گا، لیکن وہ خوبصورتی نہیں ہے، وہ خلوص نہیں رہے گا۔ سنت کیا، مستحب تک بھی ہم نے عمل کرنا ہے۔ شیطان کی بنیادی کوشش ہوتی ہے مستحبات چھڑاتا ہے انسان سے، مسلمان سے، پھر انسان کی طبیعت ایزی ہو جاتا ہے، خیر مستحب نیکی تھی، نہیں کی تو کوئی گناہ تو نہیں ہو رہا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر وہ نیکی مستحبات چھوڑ گئے، پھر نوافل چھڑواتا ہے، پھر سنت چھڑواتا ہے، حتیٰ کہ فرائض بھی چھڑوا دیتا ہے۔ تو لہٰذا میں نے اور آپ نے کوشش کرنی ہے چھوٹے چھوٹے نیکی کے اعمال کو چھوڑنا نہیں۔ سنت تو بہت بڑا عمل ہے، لیکن وہ اگر چھوٹ گیا وضو تب بھی ہو جاتا ہے۔ سنت کے بنیادی وضو کی بنیادی سنتوں میں سے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، نیت کرنی ہے، بلکہ نیت میں دل میں ارادہ ہو کہ نماز کے لیے وضو کر رہا ہو۔ نیت کرنے کے بعد تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور گٹوں سمیت دونوں ہتھیلیوں کو دھوئیں، بنیادی یہ سنت طریقہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ بعضوں مکمل کونیوں سمیت دھونا، یہ تو فرائض میں آ رہا ہے، اور شروع میں ہاتھ دھونا صحیح انداز میں، یہ سنت ہے، اور اس کے بعد کلی کرنا، مسواک کرنا بہترین سنت ہے، اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر مجھے امت پر دشواری کا خدشہ نہ ہوتا تو میں مسواک کو فرض کر دیتا، لیکن میرا ہر امتی مسواک کرے گا، وہ جیب میں رکھے گا یا اس طرح کا، یہ بھی دشواری محسوس ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے لیے، اس قدر امت کا غم کھانے والے تھے، اس قدر امت سے محبت تھی۔ تو فرمایا چل کوئی نہیں، میرا جو امتی کلی کہتے انگلی مار لے گا نا اپنے دانتوں پہ، تو اس کو بھی مسواک کرنے کا اللہ تعالیٰ اجر عطا فرما دے گا۔ اور مسواک کرنا ایک بہترین سنت ہے، مسواک کیا جائے، اور پھر 3 مرتبہ صحیح معنی کلی کرنا، غرارہ کرنا، اگر روزے کے حالات میں نہیں ہے تو غرارہ کریں، بہترین ہے۔ اگر روزے کی حالت میں غرارہ کریں گے اور پانی کا ایک قطرہ بھی اندر چلا جائے گا نا غلطی سے، تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح ناک میں پانی ڈالنا، سیدھے ہاتھ کے ذریعے ناک میں پانی ڈالنا ہے، الٹے ہاتھ سے ناک کو صاف کرنا ہے 3 مرتبہ، یہ سنت طریقہ ہے۔ اور اسی طرح ہر عضو کو
3 مرتبہ دھونا ہے. چہرہ دھونا فرض ہے لیکن چہرے کو 3 مرتبہ دھونا یہ سنت طریقہ بنتا ہے. ٹھیک ہے نا. کتنی حدود ہے چہرے کی وہ کل فرائض کے اندر بیان کر دی گئی ہے. اسی طرح پورے سر کا مسح کرنا, چوتھائی سر کا مسح اناف کے نزدیک فرض ہے لیکن پورے سر کا مسح کرنا یہ سنت ہے. اور اسی طرح کانوں کا اور گردن کا مسح کرنا یہ بھی سنت ہے. عام طور پہ جو طریقہ آپ لوگ جانتے ہیں یہ اپنا شہادت کی انگلی کو پیچھے رکھنا ہے, انگوٹھے کو پیچھے رکھنا ہے. ان 3 انگلیوں کے ذریعے سر کا مسح, سر یہ مکمل آگے تک چلا گیا. پھر جب یہاں پہ ہم نے اس کو الٹے ہاتھوں کو گردن کا مسح کر دینا ہے. ٹھیک ہے نا. ساتھ ہی انگلی کو, شہادت والی انگلی یہ گھما کے کانوں کے اندر پھیر دینی ہے. یہ عام سنت طریقہ ہر ایک کے علم میں ہے. اور اسی طرح پے در پے لگاتار, یہ نہیں کہ ایک عضو دھویا دوسرا خشک ہو گیا پھر دوسرا عضو, ایسا نہ کریں. سنت طریقے ایک عضو دھویا ساتھ ہی دوسرے عضو کو دھوئیں. اسی طرح داڑھی گھنی ہے یا جس طرح بھی داڑھی کا خلال کرنا تاکہ مکمل داڑھی کے اندر پانی پہنچ جائے, یہ بھی سنت طریقہ ہے. پاؤں اور ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال کرنا صحیح مانے یہ بھی سنت ہے. یہ سنت طریقہ ہے, خوبصورت انداز ہے. اپنا غسل خانے کے اندر ٹوٹیاں لگی ہوتی ہیں, کھڑے ہو کے وضو کرنا یہ بھی ٹھیک ہے لیکن بہترین مستحبات اور سنت طریقہ یہ ہے. بعض علماء نے مستحبات کو بھی سنت میں داخل کر رکھا ہے. ٹھیک ہے نا. اس لیے یہ شمار نہیں کر رہے بھی کتنی سنتیں ہیں, بعض کے نزدیک زیادہ ہیں اس لیے میں نے سنتیں بیان کر دی. کتنی ہیں یہ نہیں بتایا. بعض کے نزدیک زیادہ سے زیادہ سنتیں ہیں لیکن عام طور پہ یہ بہترین سنتیں, ہم ان پہ عمل کریں. تو اونچی جگہ پہ بیٹھ کر اونچی جگہ پہ یہ بہترین سنت بھی ہے اور مستحب بھی بعض نے کہا ہے. تو یہ سنت طریقہ ہے وضو کرنے کا. فرائض کل آپ کو بیان کر دیے تھے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جی ہاں جی, یہ کل فرائض میں یہ ہم نے بیان کر دی تھی. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. یہ 4 فرائض کل یہ ہم نے بیان کیے تھے. ٹھیک ہے نا. چھٹا پارہ سورہ المائدہ, اس کی آیت نمبر تقریباً 6-7 آ رہی ہے. کل یہ آیت نمبر بھی بتائی تھی کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے جب بھی تم نماز کے قیام کا ارادہ کرو اپنے چہرے کو دھو لو, اپنے بازوں کو دھوو کونیوں سمیت, اپنے سر کا مسح کرو, وارجلکم الی الکعبین اپنے دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھو. یہ فرائض 4 فرائض وضو کے قرآن پاک کی نص سے ثابت ہیں. کچھ ساتھی ہمارے ہیں کسی بھی مکتبہ فکر کے ان کی کوئی خاص حیثیت نہیں ہے, وہ الٹا پلٹا وضو کرتے ہیں, قرآن کی ترتیب کے خلاف کرتے ہیں. وہ قرآن نے جو ترتیب بتائی ہے نا ہمارا الحمدللہ وہی طریقہ ہے اور اسی طریقے پر کرنا. بعض نے اس ترتیب کو واجب قرار دیا ہے. ہم اگرچہ واجب نہیں کہتے, ہم کہتے ہیں اگر کوئی اس طرح کر رہا ہے, الٹا کر رہا ہے, وضو پہلے پاؤں دھو رہا ہے فلاں فلاں جس طرح یہ کیا ہوا ہے انہوں نے, تو وضو ہو رہا ہے لیکن قرآن کی ترتیب کے یہ خلاف آ رہا ہے, پھر بھی وضو ہو رہا ہے. بعض نے کہا نہیں یہ ترتیب بھی لازم ہے, فرض ہے. ٹھیک ہے نا. تو ان کے نزدیک ان لوگوں کا وضو نہیں ہو رہا. تو ترتیب قرآن کی جو قرآن نے بتائی ہے اس ترتیب کے مطابق ہمیں وضو کرنا چاہیے. جی اور کوئی کو جی اصل مسا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. دھونے جی 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 اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ, فرمایا اے ایمان والو جب بھی تم نماز کا ارادہ کرو, ٹھیک ہے نا, نماز کے قیام کا ارادہ کرو, تو فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق, تو تم دھو لو اپنے چہروں کو اور اپنے بازوں کو کونی سمیت, اپنے ہاتھوں کو کونی سمیت, وامسحوا برؤوسکم اور مسح کرو اپنے سر کا, وارجلکم الی الکعبین اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت. ٹھیک ہے نا. یہ دھونے کا حکم آ رہا ہے, اس کے اندر مسح کا حکم نہیں آ رہا. ہاں یہ آ رہا ہے کہ آپ کہیں نا بھائی وامسحوا میں وہ عطف کی آ رہی ہے, آگے بھی وارجلکم الی الکعبین یہ بھی وہ عطف کی آ رہی ہے. تو ایسا نہیں ہے. اس میں دراصل مسئلہ یہ ہے کہ مسح پاؤں کا مسح بھی ہوتا ہے سردی کے عالم میں. یہ بھی بات ایک آ رہی ہے, سوال تو بڑا کمال کا ہے. جب سردیوں کا موسم ہے آپ نے موزے پہنے ہوئے چمڑے کے, تو ان پر اپنا مقیم کے لیے حکم ہے 1 دن اور 1 رات وہ انہی پر مسح کرے گا. ٹھیک ہے نا. ایک چیز یہ ثابت ہو رہی ہے. اور جو مسافر اس کے لیے 3 دن اور 3 رات مسح کرنے کے لیے حکم ہے. ٹھیک ہے نا. تو لہذا پاؤں پہ مسح بھی ہو جاتا ہے. بقیہ چہرہ دھوئیں گے, بازو دھوئیں گے, سر کا بھی مسح کریں گے, پاؤں کا بھی مسح کریں گے سردی کے عالم میں. لیکن دراصل اس کا عطف پیچھے بھی لوٹ رہا ہے. ٹھیک ہے نا.
فغسلو کی طرف بھی اس کا عطف، فغسلو وجوہکم یہ وہ عطف آ رہی ہیں، وجوہکم وایدیکم وہ بھی وہ عطف ہے، ومسو یہ بھی وہ عطف آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، وارجلکم اس کا عطف پیچھے بھی فغسلو کی طرف لوٹ رہا ہے، تو اس کے دھونے کا حکم بھی ہے اس حوالے سے، ٹھیک ہے نا۔ باقی اس کی انشاءاللہ تعالیٰ اور بھی وضاحت بنتی ہے۔ نہیں جراب، ہاں میں وضاحت کر دیتا ہوں۔ جرابوں کے حوالے سے مسئلہ ہے کہ بعض ائمہ کے نزدیک، ٹھیک ہے نا، انہوں نے جرابیں پر مسح کرنے کا بھی حکم دیا ہے، لیکن ہمارے ہاں احناف کے نزدیک یہ ہے کہ جرابیں اگر ایسی ہیں کہ جن سے مسح کرنے سے پانی اندر قطرے چلے جائیں گے تو ایسی جرابوں پہ مسح نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا۔ صحابہ کرام کے دور کے اندر جو ہوتے تھے نا موزے، وہ اس قدر ہوتے تھے ٹف قسم کے، ان کے ہاں اندر پانی نہیں جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ اس حوالے سے ہم نے کوئی ایسی جرابیں ہیں، کسی کو یقین ہے کہ وہ ہیں ہی ایسی کہ ممکنہ صورت ہی نہیں، اگر ان پر چھینٹے بھی پڑ جائیں تو اندر گیلی نہیں ہوگی، اس پر بھی مسح کا حکم بعض علماء نے دیا ہے، لیکن بہترین یہ ہے کہ اگر موزے پہنے ہوئے ہیں ان پر مسح کریں، جرابیں جو ہوتی ہیں باریک سی ہوتی ہیں ان کے اندر پانی چلا جاتا ہے، ان پہ مسح نہ کریں، یہ مناسب ہے جی۔ اگر کوئی کر رہا ہے اس طرح کی جرابیں باریک سی ہیں اور اندر پانی خطرہ ہے گیلی ہو جائیں گی تو ان پر وہ مسح کر رہا ہے تو یہ اچھا نہیں کر رہا۔ اگر ایسی جرابیں ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کو جرابوں کا نام دیا جا رہا ہے اور اندر پانی نہیں جا رہا، ان پر بھی مسح ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے جی۔ اور کوئی حکم اس کے علاوہ وضو ہو جاتا ہے، لیکن بہترین مستحب طریقہ یہ ہے کہ بیٹھ کے وضو کرے، اونچی جگہ ہو وہاں پہ اصل بیٹھ کر وضو کرنے سے احتیاط بڑی ہے، ٹھیک ہے نا، بڑے بہترین انداز میں، وہ چھینٹے زیادہ نہیں پڑتے اور بہتر انداز سے وضو کیا جا سکتا ہے بیٹھنے سے، اس لیے مستحب ہے، کوئی حرج نہیں، وضو ہو جاتا ہے، وضو ہو جاتا ہے، بیسن لگے ہوں، ہاں جی وہ کوئی مسئلہ نہیں، بیسن لگے ہوں اس پہ بہتر انداز میں ہو سکتا ہے، اصل پانی کے چھینٹے نہیں نہ پڑتے، لیکن مستحب طریقہ ہے اونچی جگہ اور بیٹھ کے وضو کرنا، یہ مستحب طریقہ ہے، کھڑے ہو کے وضو کوئی کر رہا ہے حرج نہیں ہے، ہو رہا ہے وضو، لیکن بہتر ہے کہ بیٹھ کے کیا جائے جی۔ اور کوئی حکم کر سکتے، بالکل کر سکتے، کوئی حرج نہیں ہے، ہاں، باقی یہ خطرہ نہ ہو کہ اگر ویسا نہیں لگو اور نیچے پانی جا رہا ہے ٹوٹیوں کا اور وہ نیچے جگہ بھی ناپاک یقینی طور پہ ہے اور اس کے چھینٹے پڑ رہے ہیں تو اس میں بالکل احتیاط کریں، ایسا نہ کہ وہ نیچے ناپاک جگہ اور وہ چھینٹے آپ کے کپڑوں پہ پڑیں اور وہ اس حد تک چلے جائیں تو جو اپنا نجاست غلیظہ کی مقدار خاص اس تک چلے جائیں اور ناپاک ہو جائیں، کپڑے نمازی نہیں ہوگی، اس میں احتیاط کیجیے، اللہ پاک۔ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ وضو کرتے ہیں بعد میں کھڑے ہوتے ہیں ہاتھ سے یعنی مسح کرتے ہیں، بعد میں پاؤں میں ایسے کرتے ہیں، وہ بولتے ہیں کہ یہ وامسو رؤسکم ہاں، اصل جن کا نام آپ لے رہے ہیں نا، ٹھیک ہے نا، اگر ان میں سے کوئی بیٹھا ہے معذرت، وہ تو ہر چیز میں اختلاف رکھتے ہیں، ان کا وضو کیا، ان کا کلمہ کیا، ان کی نماز کیا، ان کی اذان کیا، ان کا درود السلام کی، ہر حوالے سے، بس اللہ پاک ان کو ہدایت دے، یہ انہی سے سوال کیجئے بھئی یہ آپ کہاں سے استدلال کریں، ٹھیک ہے نا، ایسے لوگ اسلام میں کوئی وقت حیثیت نہیں رکھتے، کوئی بھی عمل کر رہے ہیں اس پر ہم تبصرہ کریں، ان کی کوئی ویلیو اسلام کے اندر نہیں ہے، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے جی۔ اللہم صلی